بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام والصلاة والسلام على محمد خير الأنعام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے گا تو اللہ کے ذکر کی طرف چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت بند کر دو. یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم جانتے ہو اور مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، ہر وہ شخص جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقت بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جائے اور خالق کائنات کے علم کائنات کا شکریہ ادا کرے. اسلام نے جتنا اجتماعیت پر زور دیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھے. اس طرح رات اور دن میں 5 مرتبہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو روزانہ دیکھتا ہے. صحابہ کرام کے دور مبارک میں اگر کوئی مسلمان مسجد میں نہیں آتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے یا کہیں گیا ہوا ہے. اس طرح مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر اپنی بستی کی مرکزی مسجد میں جمعے کے دن حاضر ہو اور سب مل کر ساتھ ہی نماز ادا کرے. اس دن کو عید کے دن کی طرح منائے. صبح سے نہانے دھونے میں لگ جائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، گنجائش ہو بدل لگائے اور جامع مسجد میں جا کر امام کا خطبہ سنے اور پوری بستی کے مسلمانوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید کا دن کہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان موجودہ دور میں ان سب چیزوں سے لاپرواہی برتنے لگا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اس دن کی اہمیت سمجھائی جائے. اگر مسلمانوں نے اس طرح اپنے فرائض سے غفلت اور سستی ورزی شروع کر دی تو پھر بتائیے کہ مسلمانوں اور کافروں میں فرق کیا رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ اور آپ کو اس بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اچھی رات